السلام علیکم پیارے ویورز، میرے یوٹیوب چینل دعا یوٹیوب اکیڈمی کی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو مکمل دیکھیں، شکریہ۔ اب چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ 1748 میں قائم کیا گیا بہاولپور سابقہ ریاست بہاولپور کا دارالحکومت تھا، جس پر 1955 تک نوابوں کے عباسی خاندان نے حکومت کی۔ یہ شہر صحرائے چولستان کے کنارے پر بھی واقع ہے اور قریبی لال سوہانیرا نیشنل پارک کے گیٹ وے کے طور پر کام کرتا ہے۔ بہاولپور پاکستان کے صوبہ پنجاب میں واقع ایک شہر ہے۔ بہاولپور 7,62,111 کی آبادی کے ساتھ 2017 کی مردم شماری کے مطابق آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا 11واں بڑا شہر۔ ریاست بہاولپور کے نام سے جانا جانے والا علاقہ مختلف قدیم معاشروں کا گھر تھا۔ بہاولپور کا علاقہ وادی سندھ کی تہذیب کے کھنڈرات کے ساتھ ساتھ قدیم بدھ مت کے مقامات جیسے قریبی پٹن مینارہ پر مشتمل ہے۔ برطانوی ماہر آثار قدیمہ سر الیگزینڈر کنگھم نے بہاولپور کے علاقے کی شناخت مہابھارت کی یودھیا سلطنتوں کے گھر کے طور پر کی۔ بہاولپور کے قیام سے پہلے خطے کا بڑا شہر الفاظ شریف کا مقدس شہر تھا، جو 12 اور 17 صدی کے درمیان ایک علاقائی میٹروپولیٹن مرکز تھا جو 12-15 صدی میں تعمیر کیے گئے مسلم عرفان کے لیے وقف تاریخی مزارات کے مجموعے کے لیے مشہور ہے۔ خطے کا مقامی انداز۔ بہاولپور کی بنیاد 1748 میں نواب بہاول خان اول نے شکارپور، سندھ سے الفاظ کے آس پاس کے علاقے میں منتقل ہونے کے بعد رکھی تھی۔ بہاولپور نے قبیلہ کے دارالحکومت کے طور پر ڈیراڑ کی جگہ لے لی۔ یہ شہر ابتدا میں افغانستان اور وسطی ہندوستان کے درمیان تجارتی راستوں پر ایک تجارتی چوکی کے طور پر پروان چڑھا تھا۔ 1785 میں دورانی کمانڈر سردار خان نے سندھ کے میاں عبدالنبی کلہوڑا کی طرف سے بہاولپور شہر پر حملہ کیا اور اس کی کئی عمارتیں تباہ کر دیں۔ بہاولپور کے حکمران خاندان قریبی الفاظ کے رئیسوں کے ساتھ قلعہ ڈیراؤ میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے، جہاں انہوں نے کامیابی سے حملوں کو پسپا کیا۔ حملہ آور دورانی فورس نے نذرانہ خراج کے طور پر 60,000 روپے قبول کیے، حالانکہ بہاول خان کو بعد میں راجپوت ریاستوں میں پناہ لینا پڑی کیونکہ افغان درانیوں نے قلعہ ڈیراؤ پر قبضہ کر لیا۔ بہاول خان الفاظ کے راستے قلعہ فتح کرنے کے لیے واپس آیا اور بہاولپور پر دوبارہ کنٹرول قائم کر لیا۔ شاہی ریاست بہاولپور کی بنیاد 1802 میں نواب محمد بہاول خان دوم نے درانی سلطنت کے ٹوٹنے کے بعد رکھی تھی اور اس کی بنیاد شہر میں تھی۔ 1807 میں سکھ سلطنت کے رنجیت سنگھ نے ملتان کے قلعے کا محاصرہ کر لیا، جس سے مہاجرین کو بہاولپور میں حفاظت کی تلاش میں آمادہ کیا گیا، جس نے ملتان کے آس پاس کے دیہی علاقوں پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ رنجیت سنگھ نے بالآخر محاصرہ واپس لے لیا اور سکھ فوجوں کے پیچھے ہٹتے ہی نواب بہاولپور کو کچھ تحائف دیے۔ بالواپور نے مغلیہ حکومت کے ٹوٹنے اور خراسان کی بادشاہت کی زوال پذیر طاقت کے تناظر میں استحکام کی ایک چوکی پیش کی۔ یہ شہر متاثرہ علاقوں کے ممتاز خاندانوں کے لیے پناہ گاہ بن گیا اور پنجاب میں سکھوں کی طاقت کے استحکام سے بچنے کے لیے مذہبی اسکالرز کی آمد کو بھی دیکھا۔ سکھ سلطنت کے حملے کے خوف سے نواب محمد بہاول خان III نے 22 فروری 1833 کو انگریزوں کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے، جس میں نواب کی آزادی اور بہاولپور کی بطور پرنسلی ریاست کی خود مختاری کی ضمانت دی گئی۔ اس معاہدے نے انگریزوں کو سکھ سلطنت پر حملے کے دوران ایک دوستانہ جنوبی سرحد کی ضمانت دی تھی۔ 1830 کی دہائی تک تجارتی راستے بہاولپور سے دور ہو گئے تھے اور شہر آنے والے برطانوی سیاحوں نے شہر کے بازار میں کئی خالی دکانیں نوٹ کیں۔ اس وقت آبادی کا تخمینہ 20,000 تھا اور یہ ذکر کیا گیا تھا کہ یہ بنیادی طور پر نچلی ذات کے ہندوؤں پر مشتمل تھی۔ نیز 1833 میں دریائے ستلج اور دریائے سندھ کو نیویگیشن کے لیے کھول دیا گیا، جس سے سامان بہاولپور تک پہنچا۔ 1845 تک دہلی کے لیے نئے کھولے گئے تجارتی راستوں نے بہاولپور کو تجارتی مرکز کے طور پر دوبارہ قائم کیا۔ یہ شہر 19ویں صدی کے آخر میں ریشم کے سامان،
लिंगों और सूती सामान की पैदावार के मरकज के तौर पर जाना जाता था। शहर का रेशम बनारसा अमृतसर के रेशम के कामों से आला मेयार का था। 1866 में तख्त बहावलपुर की जानिशीनी के बहरान ने शाही रियासत में बरतानवी असर व रसूख में नुमाया इजाफा किया। बहावलपुर को 1874 में म्यूनिसिपैलिटी के तौर पर तश्कील दिया गया था। शहर का नूर महल 1875 में मुकम्मल हुआ था। 1878 में बहावलपुर का 4285 फुट लंबा इम्प्रेस बिल दरियाए सतलज पर वाहिद रेल क्रॉसिंग के तौर पर खोला गया था। बहावलपुर के सादिक एजर्टन कॉलेज की बुनियाद 1886 में रखी गई। बहावलपुर के नवाबों ने 1887 में मलिका विक्टोरिया की गोल्डन जुबली नूर महल में एक सरकारी तकरीब में मनाई। 1898 में शहर में 2 अस्पताल कायम किए गए। 1901 में शहर की आबादी 18,546 थी। बहावलपुर की इस्लामिया यूनिवर्सिटी की बुनियाद 1925 में जामिया अब्बासिया के तौर पर रखी गई थी। 1939 में दूसरी जंग अजीम के आगाज पर बहावलपुर के नवाब किसी शाही रियासत के पहले हुक्मरान थे जिन्होंने वली अहद की जंगी कोशिशों के लिए रियासत के मुकम्मल ताउन और वसाइल की पेशकश की। पाकिस्तान में शामिल होना। अगस्त 1947 में बरतानवी बालादस्ती से दस्तबरदारी के बाद बरतानवी शहजादी रियासतों को पाकिस्तान हिंदुस्तान में से किसी एक में शामिल होने का इख्तियार दिया गया था। शहर और रियासत बहावलपुर ने 07 अक्टूबर 1947 को नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी वी बहादुर के दौर में पाकिस्तान से इल्हाक किया। आज़ादी के बाद शहर की अक़लियती हिंदू और सिख बरादरियों ने बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान की तरफ हिजरत की, जबकि हिंदुस्तान से मुसलमान मुहाजिरीन शहर और आसपास के इलाके में आबाद हुए। शहर के कायद आज़म मेडिकल कॉलेज की बुनियाद 1971 में रखी गई थी, जबकि मुल्तान में जनूबी पंजाब की ज़्यादातर आबादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिमायत करती है। बहावलपुर के आसपास का इलाका पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हिमायत के लिए जाना जाता है। डेमोग्राफिक्स। पाकिस्तान की 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक शहर की आबादी 1998 में 4,08,395 से बढ़कर 7,62,111 तक रिकॉर्ड की गई। बिकरी एक कबीला है जो बहावलपुर के शबर फरीद अलका में पाया जाता है, जो राजपूत नस्ल का दावा करता है। वो पहले इस्लाम कबूल कर चुके थे, लेकिन अपनी हिंदू जड़ों में वापस आने के खौफ से वो बनकर के तौर पर मुल्तान में आबाद हो गए। मजहब। 18वीं सदी के वस्त में नूर मोहम्मद मेहरो के खानका के क़याम के बाद बहावलपुर चिश्ती तसव्वुफ़ के मरकज़ के तौर पर उभरा। ज़्यादातर बाशिंदे मुसलमान हैं, जिनमें एक छोटी अक़लियत हिंदू है। शहरी इंतज़ामिया। बहावलपुर को पंजाब के उन 6 शहरों में से एक करार दिया गया जिसकी सिक्योरिटी को पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी बेहतर बनाएगी। इस मंसूबे के लिए 5.6 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिसे लाहौर सेफ सिटी प्रोजेक्ट की तर्ज पर बनाया जाएगा, जिसमें 12 अरब रुपए की लागत से शहर भर में 8,000 CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं ताकि इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल को तस्वीर रिकॉर्ड की जा सके।